أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے اس سبق میں آیت نمبر 23 اور 24 کا ترجمہ اور تشریح عرض کی جائے گی۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں حق تعالی شانہ نے کفار کو ایک چیلنج کیا۔ پیچھے یہ بات گزر چکی کہ شک دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک شک نفس مضمون کے اندر ہو کہ اس مضمون کے اندر شک ہے کہ یہ مضمون اللہ کا ہے یا نہیں ہے۔ یہ کیوں شک ہوا؟ اس لیے کہ کلام کے اندر ایسی بہکی باتیں آ جاتی ہیں کہ اللہ کا کلام ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس شک کو دور کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے شروع میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دوسری شک کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا اپنا دماغ خراب ہو، اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، اس کے ذہن کے اندر وسوسے اور شکوک آتے رہتے ہیں، تو اس کی تردید یہاں پر کرتی۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم لوگوں کو شک ہے اس بات کے اندر جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر ایک قرآن نازل کیا ہے، ایک کلام نازل کیا ہے، اس کے اندر اگر تمہیں شک ہے اور تم سمجھتے ہو کلام تو ٹھیک ہے لیکن یہ اس بندے نے یہ خود تیار کر لیا، یا اس بندے نے ایک یا دو آدمیوں کو نے ساتھ ملا کر تیار کر لیا، یا اس کو باہر سے کوئی آدمی آتا ہے اور آ کر اس کو سکھا جاتا ہے اور یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو اس عیب کے اندر آ کر اس کلام کی اس شک کی تردید کرتی۔ وہ کیسے؟ فرمایا اگر تمہیں شک ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ کسی بندے کا کلام ہے، تو تم ایسے کرو، تم خود بھی مل جاؤ اور اپنے گواہ مکہ کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کو بھی ملا، اور مکہ کے علاوہ جو موجود ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ پوری کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ جتنے موجود ہیں سب کو ملا، سارے مل کر، صرف انسان ہی نہیں جنات بھی ملا، اور سارے مل کر اس جیسا اگر تم کلام لانا چاہتے ہو تو تمہیں لانے کی اجازت ہے۔ لاؤ، ہمیں بھی دکھاؤ، ہم بھی دیکھیں اس جیسا کلام کس کا۔ تو یہاں پر مکہ کے فصحاء اور بلغاء کو دعوت دی گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک فصیح آدمی ہی فصیح کی کلام کو سمجھ سکتا ہے، ایک شاعر ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ دوسرا شاعر کس پائے کا ہے۔ ایک اعلیٰ درجے کا شاعر سمجھ جائے گا دوسرے کا کلام سن کر کہ یہ مخالف میرا کتنے پانی میں ہے، تو جس وقت یہ کلام ان شعراء کے سامنے آئے گا اور وہ اس کے اندر غور کریں گے تو وہ خود سمجھ جائیں گے کہ ہماری شاعری، ہمارا کاہنا کلام وہ اس مقابلے میں نہیں پہنچ سکتا، اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت ہمارے کلام کے اندر نہیں ہے جتنی حق تعالی شانہ کے کلام کے اندر ہے، اور ہم سارے مل کر بھی اس جیسی ایک آیت دلانے پر قادر نہیں ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر فرمایا سب سے چھوٹی سورت 3 آیتوں کی
اتنی مقدار ہی تم لے کر آ جاؤ۔ اور وہ چھوٹی سے چھوٹی سورت کوثر، تو سورت کوثر کی 3 آیات، تو ان 3 آیات کے مقدار کے برابر تم بھی کوئی نہ کوئی سورت لا کر دکھا دو، کوئی نہ کوئی اتنی ایتیں بنا کر دکھا دو، اور سارے کے سارے فصحاء، سارے کے سارے بلغاء، سارے کے سارے جمع ہو جائیں، سارے جنات کو بھی ساتھ ملا دو، مل کر یہ کام کر دیکھ لو اگر کر سکتے ہو۔ پہلے دعوت دے دی، دعوت دینے کے بعد حق تعالی شانہ نے خود فرما دیا اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر تم اللہ کے آنے والے عذاب سے بچ جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا، تو تم اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن الناس والحجارہ، آگ اور پتھر۔ اور درمیان میں وَلَن تَفْعَلُوا، یہ جملہ معترضہ، اگلے اور پچھلے کلام کے ساتھ جس حصے کا تعلق نہ ہو اس کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے، کہ یہ جملہ الگ ہے لیکن کلام کے درمیان میں ہے۔ اس جملے میں کیا فرمایا کہ یہ کام تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تمہاری اتنی قوت، اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس جیسا کلام لا سکو۔ جب یہ کام تم نہ کر سکو تو پھر یہ سن لو کہ تم اس نبی کی بات کو مان لو، اس نبی کی بات کو مان کر، اس نبی کی بات کو مان کر ایمان لے۔ اور اگر تم ایمان نہیں لاتے، اگر تم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتے ہو تو پھر سن لو کہ تم آگ کا ایندھن بنو گے، اور اس ایندھن کے اندر تم جلو گے۔ اور وہ آگ کیسی ہے؟ جس کا ایندھن کوئی عام لکڑیاں نہیں ہیں، کوئی لوہا نہیں ہے کہ لوہے کو جلائیں گے، لکڑیاں جلائیں گے، پلاسٹک جلائیں گے، اس سے وہ آگ بھڑکے گی، نہیں، اس آگ کا ایندھن ہی انسان اور پتھر ہے۔ قرآن کہہ رہا انسان اور پتھر ہیں۔ ایک بچہ بیٹھا رو رہا تھا، کوئی بزرگ پاس سے گزرے، کہنے لگے بیٹا کیوں رو رہے؟ اگر آپ کی امی نے کھلونے لے کر نہیں دیے، آپ کے باپ نے لے کر نہیں دیے، تو میں لے کر دے دیتا ہوں، اور ان کھلونوں سے کھیلو، بیٹھ کر رو نہیں۔ تو بچہ کہنے لگا کہ بابا جی میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے پاس کھلونے نہیں ہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے کوئی چیز کھانے کو نہیں مل رہی، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے کوئی چیز پہننے کو نہیں مل رہی، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آتا ہے کہ انسانوں اور پتھروں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، جب آگ جل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بڑی بڑی لکڑیاں اس کے اوپر لگا دیتی ہے۔ تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا اللہ ہم چھوٹوں چھوٹوں کو جہنم کی آگ میں پہلے نہ پھینکیں کہ آگ بھڑکنے لگ جائے، پھر بڑے مجرموں کو آگ کے اندر ڈالا جائے۔ یہ تھی سوچ ہمارے بچوں کی، لیکن آج ہم کہاں چلے گئے؟ ہم دین سے دور ہو گئے، بہت زیادہ دور ہو گئے۔ ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، اس کو پس پشت ڈال دیا۔ ہمیں یہ ڈر ہی نہیں لگتا کہ آج نہیں تو کل ہم نے اپنے اللہ کے پاس جانا، ہم نے مرنا ہے، ہمیں موت آنی ہے۔ دنیا کے اندر صرف ایک ہی وہ واحد چیز ہے جس کا انکار کرنے والا دنیا کے اندر کوئی نہیں ملے گا، اور وہ ہے موت۔ اللہ کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، نبی کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، رسولوں کا انکار کرنے والے مل جائیں گے،
کتابوں کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، فرشتوں کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، اور میرا بھائی جنت اور جہنم کا انکار کرنے والے مل جائیں گے۔ اگر نہیں ملیں گے تو صرف اور صرف موت کا انکار کرنے والے نہیں ملیں گے۔ تو میرے بھائی یہ دعوت ہے کہ اگر تم کچھ نہیں یہ کر سکتے، قرآن کے چیلنج کو قبول کر کے اس جیسا کلام تم نہیں لا سکتے، تو پھر اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ اور ہم تو ہیں ہی مسلمان، تو مسلمان کا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اعمال پر لے کر آنا۔ ہم قرآن کو سچا مانتے ہیں، سچا جانتے ہیں، اور جو قرآن کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس کی تعلیمات کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔